آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم شہنشاہ کربلا، غازی کربلا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات زندگی مختصر بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، وہ اہل بیت نسبی ہوں، وہ اہل بیت سکنا ہوں، وہ اہل بیت ولادت کے طور پر ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہوں، یا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہوں، یا اس کے اندر حضور علیہ السلام کی اولاد پاک ہوں، ان تمام سے محبت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور ان سے محبت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماثل اہل بیتی کا ماثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، من راکبہ نجام، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کر لی، ومن تخلف عنہا غارقا، اور جو اس کشتی سے نیچے رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اس پہ سوار نہ ہوا، فرمایا کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے تھے تو وہ لوگ بچ گئے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اہل بیت پاک سے محبت ایک لمحے کے لیے بھی سچے دل سے محبت کریں تو سال بھر کی عبادت کا اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، کہ اے لوگوں، من ابغضنا اہل البیت، جس نے ہماری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہودی کے ساتھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو ایک یہودی کے ساتھ کرے گا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ روزے دار ہوں یا نماز پڑھنے والا ہوں۔ قال وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، قال نعم، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہودی کے ساتھ اٹھائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا حشر یہودی کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح ایک مستدرک کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، من صلی بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا کریں، لیکن وہ مغبد لأہل بیتی، لیکن وہ میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سورہ کوثر کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، ان شانیہ کا هو الابتر کے اندر آپ بیان کرتے ہیں، ذرا غور کریں
اتنا عرصہ گزر چکا ہے واقعہ کربلا کو، صدیاں گزر چکی ہیں واقعہ کربلا کو۔ آپ ان لوگوں کی طرف بھی دیکھیں جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، اور دوسری طرف اہل بیت کو بھی دیکھ لیں۔ ایک طرف یزیدی ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد موجود ہیں۔ حسنی اور حسینی سید جو ہے وہاں پر دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، لیکن جو بنو امیہ تھے، جو دنیا کے اندر ظلم کرنے والے تھے، ان کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں کہ اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔ حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام محمد باقر وہ پیدا ہوئے، وہ ان کے بیٹے تھے۔ کتنے بڑے امام ہیں۔ امام محمد باقر ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق، کتنے بڑے امام ہیں۔ ان کے آگے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، کتنے بڑے امام ہیں۔ ان کے آگے بیٹے ہیں امام علی رضا، کتنے بڑے بیٹے ہیں یعنی امام ہیں۔ اس کے بعد امام تقی ہیں، امام نقی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں سے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، اور جنہوں نے دنیا کو جو ہے وہ روشن کیا علم کے ذریعے، کہ اہل بیت پوری دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ لیکن یزید نہ وہ باقی رہا، نہ یزید کا ظلم و ستم باقی رہا، نہ یزید کی نسل باقی رہی، بلکہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، امام حسین وہ ہیں کہ جن کے نام کے اوپر ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ سیدہ کائنات وہ ہیں کہ تقریباً ہر دوسرے چوتھے گھر کے اندر بچیوں کے نام فاطمہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی دلیل ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام حسین احمد غلام حسین رکھتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے، یہ نہیں کہ صرف انڈیا کے اندر ہی ہے، کہ اہل بیت پاک سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کے نام پنجتن پاک کے نام کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو ان کربلا کے جو شہداء تھے، جو شہید ہو گئے، اور کربلا کے بعد جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کو اسیر کربلا کہا جاتا ہے، بیمار کربلا کہا جاتا ہے، آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، آپ کو علی اوسط بھی کہتے ہیں۔ ذرا توجہ سے، ایک آپ کے بھائی تھے کربلا میں شہید ہوئے علی اکبر، ایک شہید ہوئے ہیں علی اصغر، اور یہ درمیان میں تھے، تو اس وجہ سے ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے۔ علی اوسط کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور آپ کی عمر مبارک واقع کربلا کے وقت 25 سال تھیں۔ 25 سال کی آپ کی عمر مبارک تھیں۔ آپ بیماری کی وجہ سے، اجازت نہ ملنے کی وجہ سے بار بار آپ نے اجازت طلب کی، لیکن آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تو اور آپ جو ہے وہ میدان کے اندر جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال تھیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی عقیق ہیں، وہاں پر آپ کا وصال ہوا۔ حشام بن عبد الملک جو ہے تاریخ کے اندر آتا ہے، اس نے آپ کو زہر دیا۔ کربلا کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سے ایک لڑکے تھے، ان کا نام بھی حسن ہی تھا،
جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ ان کے ماموں جو ہیں ان کو زخمیوں سے نکال کر لے گئے، اپنے گھر رکھا، اور گھر میں رکھنے کے بعد ان کا علاج وغیرہ کیا 3 ماہ۔ تو پھر آپ جب وہ ٹھیک ہوئے تو حضرت امام حسن ان کی جو بیٹی تھی فاطمہ، ان کا نکاح بعد میں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ہوا ہے، اور جس سے پھر یہ اس طرح حسنی اور حسینی سید چلے ہیں۔ باقی جو دوسرا گروہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی دنیا کے اندر صرف حسینی سید ہیں، حسنی سید ہے ہی نہیں۔ تو تاریخ ذرا غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے حضرت امام حسن کے ایک بیٹے تھے جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، اور وہ وہاں سے پھر زخمی حالت میں آپ کے ماموں آپ کو لے گئے۔ خیر، حضرت امام زین العابدین کا ہم ذکر کرتے ہیں، آپ نے 2 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی 2 سال تک آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے اندر گزارے ہیں، اور آپ خیر التابعین ہیں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آپ کے زمانے میں امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، حضرت جابر بن عبداللہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت صفیہ اور حضرت ام سلمہ، یہ جو بزرگ صحابہ اور صحابیات ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، یہ بھی صحابی ہیں جلیل القدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو جس نے صحابی کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تو آپ خیر التابعین میں سے ہیں، اور آپ کے جو ہم اثر تھے ان میں سے حضرت سعید بن مسیب ہیں، حضرت امام زہری ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جو تھے ان کا نکاح جس وقت مسلمانوں نے ایران فتح کیا، جس وقت مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ایران کا بادشاہ تھا یزدجر۔ تو اس کی بعض روایات میں آتا ہے 3 بیٹیاں، بعد میں آتا ہے 2 بیٹیاں، وہ گرفتار ہوئیں، قیدی بن کر آئیں۔ تو بڑا لمبا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اگرچہ کافر بھی کیوں نہ ہوں ان کو بیچا نہیں کرتے، آپ ان کی قیمت لگوائیں۔ تو قیمت لگائی گئی حضرت شہر بانو کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی قیمت ادا فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ شہر بانو، ان کا ان کے کئی نام آتے ہیں، کئی طرح کے ان کے نام جو ہیں وہ مشہور ہیں، سیدۃ البلد بھی ان کو کہتے ہیں، غزالہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت امام زین العابدین کے ساتھ پڑھا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا، اور ان سے پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے جو ہے وہ اولاد چلی ہے۔ حضرت سیدہ شہر بانو، ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ بھی کربلا کے اندر تھیں، اور واقعہ کربلا کے بعد مدینہ شریف میں آئیں، اور اس کے بعد آپ ایران آ گئیں، اور آج ایران کا شہر ہے رے، اصفہان کے اندر، وہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر آج بھی آپ کا مزار ہے، دنیا جاتی ہے وہاں پر۔ اس بادشاہ کی دوسری بیٹی جو تھی اس کا جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، محمد بن ابو بکر، وہ ان کو دی گئی، اور جو تیسری بیٹی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو دی۔ تو اس طرح حضرت امام زین العابدین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ شہر بانو۔ حضرت امام زین العابدین کی ولادت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ
حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود کے اندر بٹھایا، پھر حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کے گھر میں ایک بیٹا ہوگا جس کو علی کہا جائے گا، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت ہوگی، نادا مناد من بطنان العرش، تو عرش کے کناروں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ ندا دے گا اور وہ کہے گا سید العابدین کھڑے ہو جائیں، تو حضرت امام زین العابدین اہل معاشر میں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین کے القابات میں سے ایک لقب ہے عابد۔ عابد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ رات کے پچھلے پہر ایک نوجوان وہ خانہ کعبے کے پاس آیا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے تیرے زمین کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے سمندر کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، تو اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گر گڑا کر وہ نوجوان رو رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا، تو جو طواف کر رہے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ تو دکھائیں کہ آپ کون ہیں، تو جب انہوں نے چہرہ دکھایا تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ذرا غور کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بیٹے ہیں، امام حسین کے آپ بیٹے ہیں، اور کتنی اس گھرانے کی شان اور عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان مبارک کے اندر، آپ کے گھرانے کی شان مبارک کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل کی ہیں، تو جب وہ رات کی تنہائی میں، رات کے پچھلے پہر خانہ کعبہ کے صحن کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہ اس قدر گریہ زاری کر رہے ہیں اور اس قدر التجا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے اندر ہمیں کوئی شرمانا نہیں چاہیے، کسی قسم کی شرم ساری نہیں کرنی چاہیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے حوالے سے۔ ہمارے سامنے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہیں۔ آپ کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، سجاد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت آپ کو ملتی آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ آج تو حالات ہی بدل گئے ہیں، آج تو اگر کسی کے برتھ ڈے بھی ہے تو وہاں پر بھی گانے ہیں، ناچ ہے، فلم ہے، ڈرامے ہیں، بے پردگی ہے، اگر شادیاں ہیں تو وہاں پر بھی ایسے ناچ گانے ہیں، اور اگر اللہ کی کوئی نعمت ملے، کسی کی کوئی لاٹری نکل جائے، زمین مل جائیں، بجائے اس کے کہ انسان اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، تو جھکنے کی بجائے جو ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جتنی اللہ کی نعمت میرے اللہ کا شکر ادا کریں، عاجزی انکساری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ابن کثیر کے اندر ہے کہ ایک دن رات کے اندر 1000 رکعتیں جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، 1000 نفل، 1000 نفل آپ دن رات کے اندر پڑھا کرتے تھے۔
لیکن ہن ساڈے کول تے جڑا نا فرض نمازاں بھی نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ یعنی ذرا غور کرو کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی ابن کثیر کی یہ روایت ہے کہ آپ ایک دن رات کے اندر 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کی زندگیاں، ان کی سیرت کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں، کم از کم ہم فرض نمازیں تو پڑھیں۔ اگر فرض نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو فرض نمازوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو ہمیں جو ہے وہ تہجد بھی ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے فرض نماز جو وہ ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کی عبادت دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھ لیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ سردیوں کی لمبی راتوں کے اندر، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتی تھیں اور فجر کی اذانوں تک سجدہ کرتی تھیں، اور آپ یہ فرمایا کرتی تھی کہ اے باری تعالیٰ ابھی فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوا اور تیری رات جو وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کو آگے کیا ہے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ 2 رکعات کے اندر میں نے پڑھا سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ الانعام، اس کی تلاوت کیا کہ 7 سپارے یہ بنتے ہیں، 7.5 سپارے یہ بنتے ہیں۔ 2 رکعتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 7 سپارے پڑھا کرتے تھے، یعنی اتنی لمبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب تنہائی کے اندر، یہ ویسے بھی فقہ کا مسئلہ ہے، جب انسان لوگوں کو نماز پڑھائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے امام بنے تو اس کا حق یہ ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنی نماز کے اندر تخفیف کریں اور اپنے سجدے کے اندر جو ہے وہ یعنی سجدہ طویل کریں اور قیام کے اندر تخفیف کریں۔ ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یمن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر بھیجا۔ یہ فجر کی جب نماز پڑھاتے تھے تو سورہ بقرہ وہ بڑی لمبی تلاوت کرتے تھے، تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، آپ نے بلایا اور فرمایا، بخاری شریف کے اندر ہے، افتان یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو لوگوں کو دین سے دور کرنے والا ہے، اور کیا تو لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والا ہے، اور کیا تو لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے والا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات کے اندر 6 7 سپارے پڑھتے ہیں، لیکن جب امام کی تربیت کا مرحلہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ کہ جب تم نماز پڑھاتے ہو تو تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم نماز پڑھاؤ اور کسی عورت کو، کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف ہو، بچہ روتا رہے، امام سے لمبی قرات کر۔ یعنی پہلے وقت میں یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر خواتین بھی آ کر نماز پڑھتیں۔ تو خیر یہ ضمناً ایک مسئلہ آ گیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر 1000 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھا کرتے تھے، اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ نفل پڑھنے کے بعد آپ کی دعا کے یہ 3 کلمے ہیں۔ ویسے آپ یقین رکھیں کہ میں نے ایک کتاب ابھی منگوائی ہے اور میں نے نیٹ سے وہ پوری کتاب میں نے پڑھی ہے، مناجات امام زین العابدین، 350 صفحات کی وہ عربی کی کتاب ہے، مناجات امام زین العابدین، کہ جس کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں صرف مناجات کا ذکر ہے۔ مناجات کہتے ہیں دعاؤں کا ذکر ہے، کہ ایک واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل جو ہے وہ حکمرانوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ مروان آپ کو پتہ ہے مدینے کے اندر تھا، اور بڑا اس نے بھی اپنے دور کے اندر ظلم کیا، جب وہ آپ کو بلاتا بھی تھا تو آپ نہیں جاتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین ہے کہ جہاں حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے اس کے بالکل سامنے جو کنواں ہے
اس کو آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کنواں امام زین العابدین کا کنواں ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ چھوٹے سے حجرے کے اندر آپ صبح فجر کے بعد چلے جاتے اور عشاء کے بعد وہاں سے واپس آتے۔ آپ جب عبادت کرتے تو عبادت کے بعد فرمایا کرتے تھے الہی عبیدو کا بفنائی کا، اے اللہ میں خواہش کرتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ تیری عبادت کے اندر فنا ہو جائیں۔ الہی سائلو کا بفنائی کا، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں تیرے علاوہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں صرف تجھ ہی سے مانگوں۔ الہی فقیرو کا بفنائی کا، اور اے اللہ میں تیرے علاوہ جو ہے وہ کسی دنیا دار کی طرف نہ دیکھوں، میں کسی دنیا دار کی طرف نہ دیکھوں۔ اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں فواللہ، قسم اٹھا کے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت ہے، فواللہ ما دعوت بہا فی قرب قط الا کشف عنی، کہ امام زین العابدین عبادت کے بعد یہ جو 3 جملے بیان کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جس مصیبت کے اندر بھی ان 3 جملوں کو وظیفے کے طور پر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات کو آسان کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں ان لوگوں کے جملوں کے اندر کتنی برکت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو جب حشام نے گرفتار کر لیا، اپنی بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، بہت بڑے امام تھے، امام زہری، وہ آپ کو ملنے کے لیے گئے۔ جب وہ آپ کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ یقین کریں کبھی تاریخ پڑھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا، دیکھیں حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو شہید کیا گیا، آپ کے بیٹے ہیں زید ان کو شہید کیا گیا، امام باقر کو شہید کیا گیا، امام جعفر صادق کو شہید کیا گیا۔ میں حضرت زید کی ایک بات ضمناً کر دیتا ہوں، جب وقت کے حکمران نے آپ کو شہید کیا، لوگوں نے دفن کر دیا تو اس کا دل نہ بھرا، اس نے قبر سے امام زید کی میں بات کرنے لگا، نام یاد رکھیں، امام زین العابدین کے بیٹے تھے زید، ان کو قبر سے نکال کر جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا اور 1 سال تک سولی کے اوپر رکھا۔ کہتے ہیں جسم سے سارے کپڑے اتار دیے۔ جب ان کو سولی پر چڑھایا، شام کا وقت تھا، تو صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی ڈیوٹی لگا دی، اور مکڑی نے آپ کی جتنی یہ شرمگاہ تھی اس کے اوپر جو وہ جالا بن دیا، وہ سارا یعنی شرمگاہ آپ کی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، پھر بھی اس بادشاہ کا دل نہ بھرا، اور اس نے کہا کہ ان کا سر قلم کر کے وہ مجھے شام کے اندر بھیجا جائیں۔ جب شام کے اندر بھیجا گیا، اس نے کہا اس کو پھر عراق کے اندر بھیجا جائیں، پھر اس نے کہا اب اس کو مصر کے اندر بھیجا جائیں۔ تو خیر جب مصر کے اندر امام زید کی تدفین کی گئی، آج بھی وہاں پر آپ کا عالی شان مزار موجود ہے، جب وہاں پر آپ کی تدفین کی گئی تو لوگ کہتے ہیں ہم نے 40 دن تک ہم نے سنا 40 دن تک آپ کا سر مبارک جو ہے جہاں دفن کیا گیا ہے وہاں پر امام زید کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہی۔ آپ کی قبر سے 40 دن تک، یعنی 40 دن تک قرآن پڑھنے کی آواز آتی رہی۔ یہ حضرت امام زید کی بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے امام زہری کہنے لگے آپ تو اتنی شانوں والے ہیں، آپ تو اتنے مقام والے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یہ تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے اپنی بیڑیوں کی طرف ذرا توجہ کے ساتھ دیکھا۔ آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا، جیسے ہی بڑے مضبوط حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جیسے ہی آپ نے اپنے وہ جو ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، ان کی طرف دیکھا، وہ اسی وقت ٹوٹ کر جو وہ گر گئیں، اسی وقت ٹوٹ کر گر گئیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے شاکر ہوتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہنے والے ہیں، ہم اللہ کے امتحان کے اندر اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی چیزوں پرواہ نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پہلے تو آپ کوفہ کے اندر ابن زیاد اس کا جو محل تھا وہاں پر آپ کو پیش کیا گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس گئے، بڑے بڑے واقعات ہیں، میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ بڑی باتیں کرنی ہیں۔ جب وہاں پر آپ کو لے جایا گیا، ابن زیاد کہنے لگا
یہ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں میرا نام علی ابن حسین ہے، علی ابن حسین ہے۔ کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ علی کو قتل کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کان اخی اکبر منی، وہ میرا بڑا بھائی مجھ سے بڑا بھائی علی اکبر تھا اور مجھ سے چھوٹا بھائی علی اصغر تھا، میں علی اوسط ہوں اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اور فرمایا قاتلہ الناس، میرے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کو درندوں نے قتل کیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے؟ درندوں نے قتل کیا۔ تو حضرت امام زین العابدین یہ جملے کہنے کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے دیتا ہے اسی وقت انسان کو موت آتی ہے۔ تو ابن زیاد جو ہے اسے بڑی تکلیف ہوئی، کئی سوالات میں نے بتایا بڑے لمبے سوالات، اسے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ امام زین العابدین میرے سامنے بول رہے ہیں، اس نے کہا ان کو قتل کر دوں۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ بن ابی طالب، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی وقت بول کر کہتی ہیں یا ابن زیاد، اے ابن زیاد، دنیا کے اندر بھی تو ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی تو ذلیل ہوگا، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ کیا تمہارا جی جو ہے وہ اہل بیت کے خون سے بھرا نہیں؟ اسألک باللہ ان قتلہ الا، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں اللہ تجھے عذاب کے اندر مبتلا کرے، اللہ تجھے، یہ جو شیعہ پیٹتے ہیں نا ماتم کر دینے ماتم، سمجھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بد دعا انہوں نے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دی بد دعا دا نتیجہ ہے۔ آپ فرمانی ہیں نا کہ میں اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں دنیا چ بھی ذلیل کرے اور آخرت بھی ذلیل کرے۔ ابن زیاد نے دوبارہ کہا کہ لڑکے نو قتل کر دیوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے کہ اب آ بالقتل تہدونی، اے ابن زیاد تو سانو قتل تو ڈرا رہے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قتل جڑی ساڈی عادت ہے اور شہادت جڑی ساڈے واسطے اعداد ہے، اور اگر تو کلمہ پڑھن والا ہے کلمے دا نام لین والا ہے، میں صرف اتنا کہاں گا کہ جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا خاندان دیاں پاک دامن بیبیاں نے فارسل معاہم من یودعہن، ان دے نال اس بندے نو بھیج کہ جدے اندر شرم حیا ہوئے، جدے اندر کوئی شرم حیا کوئی غیرت ہوئے اور جدی اکھاں دے کوئی شرم ہوئے، کوئی شریف ترین انسان، وہ انہاں نال بھیج کے انہاں مدینے شریف بھیج دے تے بے شک اتنے جڑا نا مینوں شہید کر دیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین کوفے دے اندر جڑا نا گلاں کیتیاں۔ جس وقت ملک شام دے امام سجاد امام زین العابدین گئے تو کوفے دے اندر جدو یزید دا دربار لگا ہی، اج بھی وہ بڑی وڈی مسجد اموی تسی ویکھی ہوئے گی نیٹ چ موجود ہے، اور وہ مسجد دے اے محراب اے ممبر ہے اے محراب ہے اور اے جگہ دوتے تقریباً حضرت یحییٰ علیہ السلام دا مزار شریف بھی موجود ہیں، اور انج بالکل سامنے جڑا نا بالکونی اج تک وہ بالکونی موجود ہیں۔ یزید اوتھے بیٹھا ہے اور وہ تھلے جڑی اے جگہ ہے جس طرح انہوں کہی دیں یہ وہ جگہ جتھے اس یزید نے معاذ اللہ اہل بیت پاک دی مقدس جڑیاں عورتاں سن انہوں نے بٹھایا اور انہوں دے نال جڑا نا گل کرن لگا۔ ایک شامی شخص جڑا نا یاد رکھو اہل بیت نو شہید کرن والے جڑے لوگ سن یہ خارجی لوگ سن۔ کون لوگ سن؟ خارجی، میں بڑی پتہ دی گل کرن دے، خارجی لوگ سن۔ یہ وہ خارجی لوگ سن جنہاں نے پہلا حضرت علی نے بھی شہید کیتا ہے، حضرت امام حسن نے بھی شہید کیتا ہے، امام حسین نے بھی شہید کیتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جنہوں نے اسی بعد چو داعش کہنے ہاں، کدی القاعدہ کہنے ہاں، کدی پاکستان دے انہوں نے جماعت الدعوہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ سن جنہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے مزار شریف نے کئی باری اڑان دی کوشش کیتی ہے۔ پتہ ہے تمہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ مزار تے بھی دھماکے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ نے جنہوں نے مسجد نبوی شریف دے کول جنت البقیع ہے، اور جنت البقیع اس طرح انٹر ہوندے ہی اس طرح سجے پاسے چلے جاؤ تے اہل بیت پاک دے بڑے بڑے مزارات سن، اہل بیت پاک دے بڑے بڑے گنبد شریف بنے سن، بہت بڑا مزار سی جدے اندر اہل بیت پاک دے قبے سن اور انہاں دے مزارات سن۔ یہ وہ لوگ سن خارجی اور نجدی جنہاں نو سارا تو ہر چیز دا صفایا کر دیتا، اور یہ وہ لوگ نے جڑے اج تک درباراں دے خودکش حملے کرتے ہیں، کدی داتا صاحب دے ہیں، کدی بابا فرید ہے، کدی رحمان بابا، یہ سارے وہ نسل ہی چلتی آ رہی ہے
کہ جنہ دا درد اور جنہ دی تکلیف اج تک ختم نہیں ہوئی، اور یہ لوگ اج تک اہل بیت پاک دے نال اپنا بغض اور عداوت کردے نے۔ گل سمجھی، اج تک یہ لوگ درباراں دے خلاف نے، اور اج تک جڑا نا یہ لوگ مزارات میں اسی طرح شہید کردے نے۔ خیر میں گل کرن لگا جو یزید دے دربار دے وچ ایک شامی سی، اور شامی کھڑا ہو کے بکواس کرن لگا، کہن لگا کہ ان نساءہم لنا حلال، کہ اے جڑیاں عورتاں نے تے ساڈے واسطے حلال نے، اے یزید ساڈے اندر تقسیم کر دے۔ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے کذبت ما ذالک لک الا ان تخرج من ملتنا، کہ تو جھوٹ بولے ہیں، تو کلمہ پڑھن دے ہیں، یا تے کہہ کہ میں اللہ دے نبی نو نہیں ماندا، یا تے کلمہ چھڑ دے کافر ہویا، پھر جڑا نا تو ساڈے مخالف ہوئے گا، اسی مومن ہوواں گے، مسلمان ہوواں گے، تو کافر ہوئیں گے، پھر ساڑیاں عورتاں تیرے واسطے حلال ہو سکدیاں نے، اس طرح جڑیاں نا ساڑیاں عورتاں تیرے واسطے حلال نہیں۔ یزید کہن لگے کہ کون ہے جڑا لڑکا بولن دے ہیں؟ لوکاں نے دسیا ہے کہ اے جڑا نا نبی دا جڑا نا نواسا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے بیٹا ہے۔ یزید کہن لگا کیف اصبحتم یا علی، اے علی تسی صبح کس طرح کیتی دسو نا، یا اہل بیت الرحمی، دسو ذرا تہاڈے نال کی معاملہ کیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، آپ نے فرمایا کہ ساڑے نال وہی حال ہویا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے نال فرعونیہ نے کیتا سی، کہ فرعونیہ نے کی کیتا کہ انہاں دے مرداں نو زندہ رکھیا، انہاں دی عورتاں نو زندہ رکھیا، اور انہاں دے بچیاں نو جڑا نا ذبح کر دیتا۔ فلا ندری صباحنا ولا مساحنا وہذا منی حقیقت بلائنا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نے کہ ساڑے ہوتے واقعی ہی اللہ دی طرفوں جڑا نا بہت بڑی ادمائش آئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تانوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سانو 7 طرح دیاں جڑیاں نے نا وہ فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساڑے خاندان کو علم دیتا ہے، حلم دیتا ہے، سخاوت دیتی ہے، فصاحت دیتی ہے، شجاعت دیتی ہے، اور 7ویں آئے اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے دلاں دے وچ ساڈی محبت نو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو گل بات کرن دے نے تے یزید دے دربار دے وچ ایک یہودی بیٹھا سی، ایک یہودی سفیر سی، وہ اوپر بیٹھا، انہیں کہا کہ تسی بار بار گل کرن دے ہو تے تسی بار بار کہہ رہے ہو کہ اسی اپنے نبی دے نواسے نو اس طرح شہید کیتا ہے، اس طرح کیتا ہے۔ انہیں کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام دی پشت چو یا نسل چو میرا 70واں نمبر ہے، 70واں میرا نمبر ہے، اور لوگ میرے نال ادب کردے نے، احترام کردے نے، میری بڑی تعظیم کردے نے، اور جتھے میرا قدم لگ جاندا وہ تو مٹی چوک کے جڑا برکت واسطے لائی جاندے نے۔ ہیں میں 70ویں یعنی انہاں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل چوں میرا 70واں جڑا نا جا کے درجہ آندا ہے، یعنی 70ویں پشت دے تو جا کے میرا یعنی میں ہاں، تو لوگ میرا اتنا ادب کردے نے۔ اور وہ کہن لگا یزید تو کتنا بدبخت ہیں کہ تو ایک تے اپنے نبی دی آل دے نال ظلم بھی کیتا ہے، اور وہ تو بعد انہاں دی خواتین لوکاں دے سامنے بھی لے کے آئے ہیں، اور انہاں دے نال تو اتنی بے ادبی بھی کرن دے ہیں۔ ایک عیسائی روم دا سفیر سی یزید دے دربار چ، تاریخ چاہتا وہ کھڑا آیا، اور انہیں یزید نے کہا کہ یزید میرے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خچر دے اوپر سواری کردے سن، اس خچر دی جڑا نا قدم دا نشان جڑا نا میرے کول موجود ہے، انہوں محفوظ کیتا ایک پتھر تے سی میرے کول محفوظ ہیں۔ جس طرح تسی لوگ ہر سال خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دا حج کرن واسطے جاندے ہو نا، اسی طرح عیسائی لوگ ہر سال میرے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سواری دے قدم دا نشان او دی زیارت واسطے آندے نے۔ فرمایا کہ وہ سواری دے قدم دا نشان ہے، لوکی او دا اتنا ادب کردے نے۔ تو اے یزید تو اتنا ظلم کیتا ہے، تو اپنے نبی دی آل دم جڑا نے شہید کیتا ہے، تو کس طریقے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ قیامت والے دن جا کے منہ وہائے گا؟ گل سمجھ آئیے؟ خیر اس تو بعد یزید نے جڑا نا انہوں نے اپنے گھر بھیجا، اور بڑی لمیاں گلاں نے، پھر انشاءاللہ اگر ٹائم ہویا تو میں ضرور کراں گا، لیکن ایک گل میں برکت واسطے ضرور کر لینا کہ اہل بیت سخی کتنے سن، اہل بیت پاک سخی کتنے سن، اور آج بھی جڑا سید ہوئے گا وہ سخی ہوئے گا، قدرتی طور تے سید جڑا نا وہ سخی ہوئے گا۔ سخی کتنے سن کہ مختار سقفی جڑا سی انہیں جدوں یہ کی کہندے نے یزیدیاں نو چن چن کے مارے ہیں،
और करबला का बदला लिया जदों एक यजीदी मदीने शरीफ आ गया भज के और इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे घर रहे हैं। 3 दिन तक आपदे घर रहे हैं और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 दिन तक उन्हें पानी भी दिता है, उन्हें खाना भी दिता है, उन्हें लिबास भी दिता है और उहदे गुसल वास्ते पानी का एहतमाम भी किया है। वो जो यजीदी है जो जान लगा ना तो कहन लगा है कि ए ज़ैनुल आबिदीन तैनूं पता है, अली तैनूं पता है मैं कौन हाँ? मैं वो सा कि जड़ा करबला दे अंदर तेरे मुकाबले ते आया सा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि साडा ते तेरा मुकाबला कोई नहीं, साडा ते तेरा मुकाबला कोई नहीं। गल समझ आ रही है? फरमाते हैं कि साडा ते तेरा जोड़ ही कोई नहीं और साडा और तेरा मुकाबला ही कोई नहीं। आपने तारीखी जुमला अरबी च कहा, वह उर्दू तर्जमा है वे। आपने फरमाया कि उस वक्त असी तेरे घर गए सां, उस वक्त असी तेरे घर गए सां, वो तेरा किरदार है। अज तू साडे घर आया, नबी दी आल ते घर आया है, समझे ये साडा किरदार है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर है अगर कोई दुश्मन भी आ जांदा सी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे पैरां 'च चादर विछा देंदे सन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी अपने सीने दे नाल लगा देंदे सन। तो गल मुकम्मल हो गई। एक गल बड़ी ज़रूरी करना चाहना वा कि तुहानूं पता है कि 10 मुहर्रम वाले दिन 10 मुहर्रम